حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے. اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے. حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو. حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں. یہ بھی اس کا جھوٹ ہے. صحیح بخاری حدیث نمبر 695 کا جو اسکین اس نے لگایا وہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں. غور سے دیکھیں اور پھر جو اس کی اکیڈمی میں جاتے ہیں وہ اسے دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ مسجد نبوی پر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے. قبضے والی بات اس کی کھڑی ہوئی کہانی ہے. اور یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضا کے محصوری کے عرصے میں جب ان کو حصار میں لیا گیا، بعض صحابہ نے بھی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھائی. آج کل مرزا منگول علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری پیش کر کے بڑی ٹور مارتا ہے، تو یہ باتیں ہم اسے عمدۃ القاری سے ہی دکھا دیتے ہیں. یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں. ہاں، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. اگر وہ جھوٹی کہانیاں ہیں تو مرزے کی کہانیاں بھی سچی نہیں. بخاری کی جو روایت مرزے نے پیش کی 6922 وہی اسکین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. دیکھیں اس روایت میں مرزے والی کہانی کہاں ہے کہ عبداللہ بن سبا علی کے زمانے میں آیا اور سیدنا علی نے اسے خود قتل کروایا کیونکہ وہ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا. دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اس میں یہ سب باتیں ہیں. نہیں ہے نا تو پھر اکیڈمی حاضر ہونے والے لوگ اور مرزے کی باتیں سمجھے بغیر واہ واہ کہہ دینے والے بھائی اگر مخلص ہیں، مرزے کی اندھی تقلید کا شکار نہیں ہوئے تو کمنٹ کریں، پوچھیں کہ بخاری 6922 میں یہ الفاظ نہیں تو مرزا جی بخاری کا نام لے کر یہ کہانی صحیح بخاری کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیوں افسانہ تراش رہے ہیں. ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمن. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله. اما بعد، چاروں خلفائے راشدین کے مخالفین کی جو واقعی حیثیت تھی وہ اس سے پہلے ہم سلسلہ نمبر 12 میں چاروں خلفائے راشدین کے مخالفین کی حیثیت کے عنوان سے بیان کر آئے. آگے مرزا محمد علی انجینئر نے چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین امیر علی رضی اللہ عنہ وارضا کے مخالفین سے متعلق احادیث کا تذکرہ کرتے ہوئے امیر معاویہ اور ان کے ساتھی جو صحابہ کرام تھے رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے خلاف اپنے بوجھل دل کی بھڑاس نکالی اور بغض کا اظہار کیا. انشاءاللہ ہم اس کا تفصیلی جائزہ لیں گے. آئیے پہلے مرزا کی بات سن لیں. وہ اپنے 5 الزامات والی تقریر کے 37ویں منٹ کے بعد کیا کہتا ہے. چوتھا تو وہ ہے جس کے ہر مخالف کے بارے میں بخاری مسلم میں رسول اللہ کی حدیثیں ہیں. جی چوتھا وہ ہے، کبھی کوئی تھوڑا انصاف پسند ہو گیا تو کہہ دے گا ان کے مخالفین خوارج بھی تھے، اور ورنہ حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں. حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے. جی ہاں، اس میں تو کوئی شک نہیں کہ چوتھے خلیفہ راشد امیر المؤمنین امیر علی سے اختلاف کرنے والوں کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بھی احادیث ہیں، لیکن وہ ہر مخالف کے خلاف نہیں، بعض کے خلاف ہیں اور بعض کے حق میں ہیں. جیسے ہم پہلے ہی بیان کر چکے ہیں کہ مولا علی سے اختلاف کرنے والے 3 قسم کے لوگ، اصحاب جمل، اصحاب صفین اور خوارج.
اصحاب جمل میں نمایاں نام زبیر بن عوام، طلحہ، صدیقہ کائنات عائشہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور بخاری و مسلم میں ان کے فضائل و مناقب اور ان کے جنتی ہونے کی بہت ساری احادیث ہیں۔ باوجود جنگ کے خود امیر المؤمنین امیر علی نے انہیں جنتی کہا اور سیدنا زبیر کے قاتل کو جہنم کی وعید سنائی۔ اصحاب صفین میں نمایاں نام امیر المؤمنین امیر معاویہ، عمر بن عاص، مغیرہ بن شعبہ رضوان اللہ علیہم اجمعین، اور ان کے فضائل و مناقب اور جنتی ہونے کے بارے میں بخاری اور مسلم میں بھی احادیث موجود ہیں، اور اس بات کا بھی ذکر ہے کہ مسلمانوں کی دو عظیم جماعتوں میں صلح ہوگی، اور بالآخر یہ مسلمانوں کی جماعتیں اکٹھی ہوئی اور پھر فریقین نے زندگی بھر اپنے اس عہد کو نبھایا الحمدللہ۔ اور تیسرا گروہ جو مولا علی سے اختلاف کرنے والے تھے، یہ خوارج کا گروہ تھا۔ ان میں کوئی ایک بھی صحابی نہیں تھا، اور ان کے خلاف بخاری و مسلم میں احادیث موجود ہیں۔ سنن ابن ماجہ حدیث نمبر 173 میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، الخوارج کلاب النار، خوارج جہنم کے کتے ہیں۔ باقی تفصیل آگے مرزا کے پیش کردہ حوالوں کے ساتھ انشاءاللہ عرض کرتے جائیں گے۔ رہا معاملہ امیر المؤمنین امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے مخالفین کو صحابہ و تابعین قرار دینا، تو اس حوالے سے عرض ہے کہ اس میں تفصیل ہے، وہ یہ کہ سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کو خلیفہ راشد مانتے ہوئے کسی فیصلے سے اختلاف کرنا تو عین ممکن ہے، بلکہ واقع میں ایسا ہوا بھی۔ باقی ان کے خلاف خروج کرنے والے، بلوہ کرنے والے اور انہیں شہید کرنے کی جو بات ہے، اس میں صحابہ شامل نہیں تھے۔ مرزا جہلمی اپنے بابا جھالوی کی گدی نشینی کا حق ادا کرتے ہوئے اس کی اندھی تقلید میں یہ بات کر رہا ہے۔ ہم اس بارے میں اس کے کلپس پہلے دکھا چکے ہیں، لیکن اس بات کا یہ واقعی ثبوت پیش نہیں کر سکتا کہ سیدنا عثمان کو شہید کرنے والے وہ صحابہ تھے۔ اس ثبوت لانے میں مرزا ناکام و نامراد ہی رہے گا۔ آگے مرزا اپنی بات کو صحیح بخاری سے ثابت کہنے کا فریب دیتے ہوئے کہتا ہے، حضرت عثمان کے مخالفین کو خارجی کہہ رہے ہوتے ہیں۔ حضرت عثمان کے مخالفین تو خارجی ہے ہی نہیں تھے، وہ صحابہ اور تابعین تھے۔ اسی لیے تو بخاری میں 695 نمبر حدیث ہے، حضرت عثمان سے جب پوچھا گیا کہ فتنوں کے امام کا قبضہ ہے مسجد نبوی پہ، ہم ان کے پیچھے نمازیں پڑھیں، انہوں نے کہا نماز ایک مسلمانوں میں نیکی کا کام ہے، ان کا ساتھ دو۔ حضرت عثمان کو نہیں پتا تھا کہ یہ عبداللہ ابن سبا کی اولاد ہے جو نماز پڑھا رہی ہے، کہانیاں بنائی ہوئی ہیں۔ یہ بھی اس کا جھوٹ ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 695 کا جو سکین اس نے لگایا وہی ہم آپ کو دکھا دیتے ہیں، غور سے دیکھیں، اور پھر جو جو اس کی اکیڈمی میں جاتے ہیں وہ اسے دکھائیں اور اس سے پوچھیں کہ اس میں یہ بات کہاں لکھی ہے کہ مسجد نبوی پر فتنوں کے امام کا قبضہ ہے۔ قبضے والی بات اس کی کھڑی ہوئی کہانی ہے۔ رہا معاملہ الفاظ امام و فتنہ، تو مدارس دینیہ کی پہلی کلاس کے طالب علم بھی جانتے ہیں کہ یہ مرکب اضافی ہے، اور اضافت ایک اسم کی دوسرے اسم کے ساتھ حرف جر مقدر کے واسطے سے نسبت کرنے کو کہتے ہیں۔ تو یہاں مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان جو مقدر لفظ ہے وہ فی ہے، تو اس کا مطلب ہے امام فی فتنہ، فتنے کے وقت کا امام۔ خود فتنوں میں مبتلا یا فتنہ پرور امام یہ لازمی نہیں، اور یہ بات سمجھنا اس لیے بھی ضروری ہے کہ امیر عثمان رضی اللہ عنہ وارضاہ کے محصوری کے عرصے میں جب ان کو حصار میں لیا گیا، بعض صحابہ نے بھی مسجد نبوی میں نمازیں پڑھائی۔ آج کل مرزا منگول علامہ عینی رحمہ اللہ کی عمدۃ القاری پیش کر کے بڑی ٹور مارتا ہے، تو یہ باتیں ہم اسے عمدۃ القاری سے ہی دکھا دیتے ہیں۔ اسی روایت کی شرح میں علامہ عینی حنفی رحمہ اللہ نے جو لکھا ہے وہ دیکھ لیں۔ ہم سب سے پہلے اس میں سے مرزے کو امام فتنہ اس کا معنی دکھاتے ہیں، تو یہ دیکھیں کہ اس لفظ کا معنی بتاتے ہوئے وہ کیا لکھ رہے ہیں، ای رئیس فتنۃ وقال داؤدی ای فی وقت فتنۃ، رئیس فتنہ اور داؤدی نے کہا اس کا معنی ہے فتنے کے وقت کا امام۔
علامہ عینی نے اسی مفہوم کو ترجیح دی، جیسے کہ آگے اس کی تفصیل سے واضح ہوتا ہے۔ پھر علامہ عینی نے بیان کیا فَإِن قُلْتَ صَلَّى بِهِمْ ابو اسامہ بن سہل بن حنیف وعلی بن ابی طالب وابو ایوب الانصاری وطلحة بن عبید اللہ فَكَيْفَ يُقَالُ فِي حَقِّهِمْ امام فتنہ۔ اگر آپ یہ کہیں کہ انہیں ابو اسامہ بن سہل بن حنیف اور علی بن ابی طالب، ابو ایوب انصاری اور طلحہ بن عبید اللہ نے بھی نمازیں پڑھائیں، تو ان کے حق میں ان کے لیے امام فتنہ کے الفاظ کیسے کہے جا سکتے ہیں؟ تو میں کہوں گا کہ امام فتنہ ان میں سے کوئی بھی مراد نہیں۔ اس پر داودی کی وضاحت دلالت کرتی ہے کہ اس سے مراد فتنہ کے وقت کا امام۔ پھر علامہ عینی نے ایک سوال قائم کیا کہ اگر تم کہو کہ ان حضرات کا نمازیں پڑھانا ثابت ہے، تو علامہ عینی جواب میں کہتے ہیں میں کہوں گا ہاں، اور آگے مختلف صحابہ کی روایات پیش کر دی۔ ابو اسامہ کا نماز پڑھانا عمر بن شبہ نے بسند صحیح نقل کیا، اور مولا علی رضی اللہ عنہ کا نماز عید الاضحیٰ پڑھانا اسماعیلی نے روایت کیا، اور سہل بن حنیف کا نماز پڑھانا عمر بن شبہ نے قوی سند سے روایت کیا۔ خلاصہ کلام یہ کہ ان میں سے کسی کے پیچھے نمازیں پڑھنے میں تو حرج والی بات ہو ہی نہیں سکتی، اور نہ ہی یہ اس فتنے کا حصہ تھے۔ جب علامہ عینی کے بقول اور ویسے بھی ثابت روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ اس دوران بعض صحابہ نے بھی نماز پڑھائی، تو مسجد نبوی پر باغیوں کے قبضے والی بات یقیناً مرزے کی کہانی ثابت ہوئی۔ آگے عبداللہ ابن سبا کے بارے میں مرزا منگول کیا کہتا ہے، ذرا سنیے۔ یہ بخاری شریف میں لکھا ہوا ہے، عبداللہ بن سبا ان کی تاریخ میں لکھا ہوا ہے، جعلی روایتیں اکٹھی کی ہوئی ہیں۔ ہاں، حضرت علی کے زمانے میں حضرت علی نے اسے خود قتل کروایا، کیونکہ وہ حضرت علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ اگر وہ جھوٹی کہانیاں ہیں تو مرزے کی کہانیاں بھی سچی نہیں۔ بخاری کی جو روایت مرزے نے پیش کی 6922، وہی اسکین ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں۔ دیکھیں اس روایت میں مرزے والی کہانی کہاں ہے کہ عبداللہ بن سبا علی کے زمانے میں آیا اور سیدنا علی نے اسے خود قتل کروایا، کیونکہ وہ سیدنا علی کے لیے الوہیت کا عقیدہ رکھتا تھا۔ دیکھیں، غور سے دیکھیں کہ اس میں یہ سب باتیں ہیں، نہیں ہے نا؟ تو پھر اکیڈمی حاضر ہونے والے لوگ اور مرزے کی باتیں سمجھے بغیر واہ واہ کہہ دینے والے بھائی اگر مخلص ہیں، مرزے کی اندھی تقلید کا شکار نہیں ہوئے، تو کمنٹ کریں، پوچھیں کہ بخاری 6922 میں یہ الفاظ نہیں، تو مرزا جی بخاری کا نام لے کر یہ کہانی صحیح بخاری کی طرف منسوب کرتے ہوئے کیوں افسانہ تراش رہے ہیں؟ مرزا سچا تو یقیناً نہیں ہے، لیکن اب بھی اگر مرزے کو اپنے بارے میں شک ہے کہ اس کے اندر کچھ سچائی کی رتی باقی ہے، تو پھر بخاری سے اپنی کہانی نکال کر دکھائے۔ نہیں دکھا سکتا، اور یقیناً نہیں دکھا سکتا، تو پھر کہانی ڈالنے سے رجوع کرے، توبہ کرے، کلپ ریکارڈ کروائے اور اس کہانی سازی پر معذرت کرے۔ آگے سنیں امیر معاویہ اور دیگر بنو امیہ صحابہ کے بارے میں یہ کیسے بکواسات کرتا ہے، اللہ اس سے اپنی شان کے مطابق حساب لے۔ تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ ہم نے نعوذ باللہ ان کا طریقہ واردات یہ ہے کہ بنو امیہ کو چھپانے کے لیے فرنٹ پہ نا حضرت عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کو لے آتے ہیں۔ بھائی حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، حضرت عمر ابن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ و رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ، یہ تو بنو امیہ میں ایسے ہیں جیسے کہ آل فرعون میں موسیٰ۔ ان کے پیچھے کیوں چھپتے ہیں آپ لوگ جا کے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ آل فرعون کافر تھے اور موسیٰ علیہ السلام مومن اور اللہ کے رسول۔ اس مجرم رافضی مرزے نے اپنی شیطانی چال چلتے ہوئے ایک خبیث ترین جملے سے نہ صرف امیر معاویہ بلکہ ابو سفیان، ام المؤمنین ام حبیبہ، سیدنا یزید بن ابی سفیان، ام کلثوم بنت عقبہ المہاجرہ، زوجہ زید بن حارثہ، عمر بن سعید بن عاص البدری، خالد بن سعید بن عاص رضوان اللہ علیہم اجمعین، ان سبھی کی تکفیر کر دی، کیونکہ یہ سبھی بنو امیہ سے تھے۔ ویسے خود کو بڑا احترام کرنے والا شو کرتا ہے، یہ ہے مرز رافضی کا نمائشی احترام کہ اس کے نزدیک
امیر عثمان اور عمر بن عبدالعزیز کے علاوہ دیگر تمام بنو امیہ آل فرعون کی طرح، جبکہ آل فرعون کفار اور مشرکین تھے۔ پھر امیر المؤمنین امیر عثمان کا بھی اس نے کون سا احترام کیا؟ ان پر اقربا پروری کی تہمت لگا چکا ہے، ان کے قاتلین سے اسے اور اس کی گدی کے پیر رافضی جھالوی کو اتنی ہمدردی کہ انہیں زبردستی اصحاب بدر اور اصحاب بیت رضوان بتاتا پھرتا ہے، دلیل کوئی پیش نہیں کر پاتا، نہ مرزا نہ مرزے کا بابا۔ اس کا بابا بھی کہانیاں سناتے سناتے مردود ہو گیا، مر گیا، اس کا بھی یہی حال ہوگا۔ مزید سنیے مرزا کیا کہتا ہے۔ میرے بھائی حامی تو آپ کو بتا رہے ہیں، علیکم بسنتی و سنت الخلفاء الراشدین المہدیین، تم پر میری سنت اور میرے خلفاء راشدین کی سنت لازم ہے۔ تو یہ صرف پہلے 3 خلفاء کا حدیث ہے، چوتھے کی باری آئے تو خاموشی اختیار کر لو، نیوٹرل ہو جاؤ، کہانیاں کروانی بند کرو۔ اس کی ہم ہی والی بات پر دھیان دیں، ہر وقت کریڈٹ لینے کے چکر میں، اپنی تعریفوں کے چکر میں پھنسا رہتا ہے۔ الحمدللہ بچپن سے ہی علماء کرام سے یہ حدیث سنتے چلے آ رہے ہیں، اس وقت سے سنتے آ رہے ہیں جب مرزے کو شاید ناک بھی صاف کرنا نہ آتا ہو۔ مشہور و معروف حدیث ہے، آج تک کسی مسلمان نے نہیں کہا کہ یہ حدیث صرف پہلے 3 خلفاء کے بارے میں ہے۔ الحمدللہ ہم شروع سے ہی یہ بات مانتے چلے آ رہے ہیں کہ چاروں خلفاء راشدین کی سنت یکساں ہے۔ حیرت ہے جو لوگ چاروں خلفاء راشدین کے فضائل و مناقب کے ساتھ ساتھ ان کا پورا احترام بھی کرتے ہیں، ان کے خلاف یہ جھوٹے پروپیگنڈا کرتا رہتا ہے، اور جو پہلے 3 خلفاء کے خلاف بدتمیزیاں کرتے ہیں، ان کی گستاخیاں کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان پہ کفر اور نفاق کی باطل تہمتیں لگا کر ان کی تکفیر کرتے ہیں، اور آج سے نہیں سینکڑوں سالوں سے ان کا یہی باطل مشن ہے، تو مرزا اپنے ٹرائب کے لوگوں کے ساتھ بیٹھ کر ان کی تعریفوں کے پل باندھتا ہے اور ان کی قصہ گوئی کرتے ہوئے نظر آتا ہے۔ نہیں یقین تو آئیے یقین کروا دیتا ہوں، آپ اس کا یہ کلپ دیکھیں جس کا عنوان ہے شیعہ حق پر ہے، اور اس کے یہ شروع میں ہی کیا کہہ رہا ہے سنیے۔ آپ کا بھی بڑا اس میں کردار ہے۔ ہاں میں تو اب میدان عمل میں اترا ہوں نا، میں تو سمجھ لیں، میں تو شیعہ علماء نے بڑی قربانی دی ہے اس میں، شیعہ سب نے دی ہے، سرکار لیکن شیعہ تو ہمیشہ قربانی دیتے رہے، شیعہ ہمیشہ پیسے موڈ میں رہے، شیعہ کبھی بھی دہشت گردی کی طرف نہیں نہیں گئے۔ آئے، ہاں صحیح ہے۔ یہ بات ماننے والی ہے، لیکن یہ لوگ مجبور کر رہے ہیں ان کو، یہ مجبور کر رہے ہیں، لیکن میں آپ کو بتاؤں جتنی ان کی تربیت ہے نا، صدیوں کی پرسیکیوشن ہے، اور ان میں وہ جو سما و طاعت کا نظام ہے نا مرجے والا، جب تک وہاں مرجے سے فتویٰ نہیں نکلے گا نا، یہ لوگ کوئی دہشت گرد تنظیم نہیں بنائیں گے۔ یہاں مرزے نے جو کہانیاں ڈالنے کی تہمت لگائی دوسروں پر، لیکن کہانی ساز خود ہے۔ لہذا شیعہ کے اندر چونکہ ان کی ایک اپروچ کہ ہم نے پیسیو ریزسٹنس کرنی ہے، قربانیاں دینی ہیں اور ہارڈ لائنر نہیں ہونا، اتحاد بین المسلمین، جتنی بھی باتیں آپ دیکھیں وہی کرتے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں یہ ایکٹنگ کر رہے ہیں، نہیں سرکار، یہ ان کے مزاج میں ہے یہ چیز۔ کہانی خود ڈال گیا۔ جناب خلیفہ راشد کی سنت پر عمل کرنے کا یہ مطلب کب ہوا کہ صحابہ کے درمیان جو اختلافات ہوئے، پھر صلح ہو گئی اور فریقین آخری دم تک اس پہ قائم رہے۔ آپ ان کے طرز عمل کو رد کر کے ایک فریق کے خلاف باطل پروپیگنڈا کرو اور ان سے نفرت رکھنے کی حوصلہ افزائی کرو، خود اپنے دل میں ان کے لیے پتھر رکھ لو، پھر نیوٹرل والی بات کو یہاں کھینچ لانا بھی اس کی بدنیتی کو واضح کرتا ہے۔ ہم بڑی تفصیل سے بتا چکے ہیں صحابہ جو نیوٹرل رہے کیوں رہے، اور خود امیر المؤمنین امیر علی، امیر المؤمنین امیر حسن، سیدنا حسین، وہ ان نیوٹرل رہنے والے صحابہ کے ساتھ ان کا رویہ کیسا تھا۔ خلافت کب تک رہے گی، آگے مرزے نے یہ موضوع چھیڑا۔ مناسب معلوم ہوتا ہے کہ اس کا الگ سے جواب دیا جائے، انشاءاللہ اس کا جواب ہم سلسلہ نمبر 14 میں تفصیل سے عرض کریں گے۔ اللہ نے توفیق دی، اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں دین حق پر قائم رکھے، دین کا داعی بنا کر رکھے، کتاب و سنت کے پیغام کو نشر کرتے ہوئے توحید و سنت کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، زندہ رکھے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو، موت دے تو اس حال میں مولا ہم سے راضی ہو۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین۔ ہر لمحہ قرآن اور سنت کا ترجمان، فضیلت الشیخ توصیف الرحمان۔